اور مردود ہے۔ جس روایت کا سہارا لیا اس روایت پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے 4776 نمبر 4776 نمبر حدیث ہے، ایک لمبی اور طویل حدیث ہے۔ اس روایت کے اندر لفظ موجود ہے، ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی، کوفی راوی جو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی حریف بھی تھے، کوفہ کے تھے۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ صحابی نہیں ہیں بلکہ صحابہ کے بعد کے شخص ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی حریف بھی ہیں، سیاسی مخالف بھی ہیں۔ اب وہ ایک کمنٹ دے رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ نے کہا کہ ھذا ابن عم کا معاویہ تو یامرنا ان ناکل اموالنا بیننا بالباطل، یہ تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ ہیں جو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے کھائیں، ونقتل انفسنا اور اپنے لوگوں کو قتل کریں۔ یہ تبصرہ ہے عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ نے یہ جو تبصرہ کیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ نے کس مقام پہ لوگوں کو نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کہا کہ تم ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاؤ یا لوگوں کو ناحق طریقے سے قتل کرو، کس مقام پہ کہا؟ عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ کے پاس کون سا پروف موجود تھا؟ کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں۔ اور یہ عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سیاسی حریف بھی ہیں، سیاسی مقابل ہیں۔ اصول یہ ہے کہ قول الخصم فی خصمہ لا یوجب القدح، ایک مد مقابل کا قول دوسرے مد مقابل کے بارے میں قدح کو لازم اور واجب نہیں کرتا۔ اب عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی جو کہ صحابی بھی نہیں بعد کے شخص ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ جملہ بولیں تو کیا اس سے نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو مجروح سمجھا جائے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ ایک سیاسی حریف کا دوسرے کے بارے میں بیان کیا قدح کو لازم اور واجب کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس بنیاد پہ یہ رزلٹ اور نتیجہ نکال لیا جائے اور ایک مد مقابل کا دوسرے مد مقابل کے بارے میں کوئی قول غصے کی حالت میں یا جو سیاسی چپکرش اور ایک سیاسی مخالفت تھی اس بنیاد پہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے اور اگلے کو جو ہے نا وہ درستگی پر نہ سمجھتے ہوئے یہ قول کر دیا جائے، تو اس قول کی بنیاد پہ کیا دوسرے مد مقابل کے بارے میں اس طرح کا کوئی نظریہ اور عقیدہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ اصولوں کے برخلاف ہے۔ اس طرح کی روایات احادیث کی کتابوں کے اندر 20 مقامات پہ موجود ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی سخت الفاظ غصے کی حالت میں کہہ دیے، یا اپنے آپ کو حق سمجھتے ہوئے اور سنت کے دفاع میں اور اپنے موقف کو درست سمجھتے ہوئے اور اگلے کے موقف کو درست نہ سمجھتے ہوئے کسی موقع پر سختی کی اور شدت سے سخت الفاظ دوسرے کے مقابلے میں کہہ دیے تو وہ حجت اور دلیل نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اسی شدت اور غصے پر محمول کیا جائے گا۔ ورنہ اسی صحیح مسلم کے اندر مرزا کہتا ہے کھولو صحیح مسلم ہی کے اندر ایک روایت موجود ہے 4577 4577 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے پاس آئے، تو حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا تو تصور بھی نہیں اس طرف جا سکتا، لیکن وہ چاچے اور بھتیجے کا معاملہ تھا۔ حدیث اور روایت کی حد تک روایت کے اندر جو لفظ ہیں میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، روایت کے اندر لفظ ہیں کہ حضرت عباس نے کہا اے امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الغادر الخائن العاصم۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اب ان الفاظ کا کوئی ترجمہ کرے، اور کیا نعوذ باللہ تعالیٰ اس بنیاد پہ کوئی ناسبی کوئی خارجی اٹھ کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرے اور کہے کہ دیکھیں حضرت عباس نے یہ کہہ دیا، تو کیا یہ چیز ہمیں گوارا ہوگی؟ کیا کسی ناسبی خارجی کو اس طرح کا موقف اختیار کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں 3348 نمبر لے کے آئے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بیٹے آئے
طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ جمل میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے اور وہیں شہید ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب مولا علی کے پاس آئے